بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، آج جانتے ہیں کہ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بیان نہیں کیا جاتا، اس کو لفظوں میں بتایا نہیں جاتا کہ ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہے، اور اسی پر چند مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یاد رکھیں، دور نبوت میں بھی کچھ لوگ اس طرح تھے جو صالحین میں سے بھی تھے، اور وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے جب کفار کی جانب سے مصیبتیں اور کفار کی جانب سے وہ باتیں کی جا رہی تھی جو ایک مسلمان کو سننا گوارا نہیں ہوتا تھا، تو وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا دلاتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، آخر کار ان لوگوں کے پاس مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ مدد آتی ہے، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اور جنگ حنین میں، غزوہ خندق میں مدد جس طرح آتی ہے، تو اسی طرح میں مسلمانوں کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ آج سے 1450 سال پہلے جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، دنیا کے کسی ایک آدمی نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو دور حاضر میں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کام ہم تو کر نہیں پائیں گے، لیکن مدد کیسے آئے گی؟ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور آخری 7-8 دن اور بچا ہوا ہے، اور جس کو عشرہ اعتکاف اور عشرہ لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یہ بڑی فضیلت کی راتیں ہوتی ہے۔ آپ اس سے اللہ سے مانگیں، اپنے دل کو صاف کرے، کلیئرلی کر لے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ آج مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگوں کو اس بات پر سوچنا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح ہیں کہ اس مہینے کے اندر بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس مہینے کے اندر بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ وہ صحابہ کرام جو کبھی زندگی میں وہ لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہماری نمازیں قضا ہو سکتی ہے، اور دور حاضر میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ، بے شمار لوگ اس طرح کے ہیں جو نماز 3 دہاڑے چھوڑتے ہیں اور لاپرواہی اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کی عذاب آ جائے گی، مدد کی تو دور کی بات ہے، اللہ کی عذاب آ جائے گی۔ تو اس لیے مسلمانوں، میں آپ سے یہی بات کہوں گا کہ اللہ کی مدد اگر آئے گی تو پھر آپ کو کچھ کرنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو پابندیاں کرنی ہوگی، اس کے لیے آپ کو عبادات کرنی ہوگی، اس کے لیے مشقتیں، اس کے لیے صعوبتیں اٹھانی ہوگی، اور مسلمانوں کے لیے یہی چیز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہاں یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، اور کافروں کے لیے جب جنت ہے تو پھر مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ صبر کا مادہ رکھے، انشاءاللہ مدد آئے گی، جیسے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا، اور آپ بھی اس چیز کو پڑھے اور دعا کے اندر کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا کے اندر بھی اچھائی کی یقین رکھیں اور آخرت کے اندر بھی اچھائی کی یقین رکھیں، انشاءاللہ مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے بہترین مہینے کے اندر نماز و عبادات اور جو چیزیں ہیں زکوٰۃ و صدقات، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرے کہ مسلمانوں کی جو ایک حال بن چکا ہے ہندوستان کے اندر، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ختم کرے۔